أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كونا للظالم خصما وللمظلوم عونا وقال رسول الله صلى الله عليه وآله كلكم مسؤول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعیته۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، اس وقت ضلع کرم بالخصوص اپر کرم پارا چنار محاصرے اور بدترین صورتحال سے دوچار ہے۔ ادویات اور میڈیسن کے حوالے سے جو فقدان ہے، غذائی قلت کا جو بحران ہے، اور انسانی المیہ کے حوالے سے پارشنار غزے کا عکاس ہے۔ 100 سے زیادہ بچے میڈیسن ادویات فقدان کی وجہ سے مر گئے اور مر رہے ہیں۔ نیز امیونٹی کے کمزور ہونے کی وجہ سے بوڑھے مرد و زن بھی ہاسپٹل میں ابتدائی ضروریات نہ ہونے کی وجہ سے مر رہے ہیں اور مر گئے۔ تعلیمی نظام مکمل تباہ ہو چکا ہے۔ پیٹرول ڈیزل نہ ہونے کی وجہ سے اسکول کالج مدارس بند پڑے ہیں۔ فوڈ اور اشیاء خوردنوش کے حوالے سے زبان بولنے سے شرم محسوس کر رہا ہے۔ دیہڑی دار طبقہ غربت کی وجہ سے انتہائی مرحلے تک پہنچ چکی ہے۔ اکثر غربا کئی مہینوں سے فاقے برداشت کر رہے ہیں، لہذا ظلم کے اس چکی میں ہم بری طرح پیس رہے ہیں۔ اس وقت پاکستان کے علماء سے بالخصوص یہ التماس ہے کہ کم از کم مظلومین کے لیے اپنی آواز اٹھائیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ صرف شیعوں کے حوالے سے بات، میں مسلمانوں کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، میں شیعہ سنی دونوں کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ میں آپ لوگوں سے فوڈ اور میڈیسن کی جو التماس ہے یا بھیک ہے وہ نہیں مانگ رہا ہوں۔ ہاں، امن کی جو بھیک ہے وہ مانگ رہا ہوں، اس لیے کہ امن صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، صرف شیعوں کے لیے نہیں، بلکہ حیوانوں کے لیے بھی ضروری ہے، بچوں کے لیے بھی ضروری ہے، نباتات، جمادات اور جنگلات کے لیے بھی ضروری ہیں۔ اس وقت علماء کا سنگین ذمہ ہے، سنگین مسئولیت ہے کہ وہ مسلمانوں کی خاطر، وہ یہاں محصورین کی خاطر اپنی آواز اٹھائیں۔ یہی وقت ہے کربلائی زمان کا، کربلائی وقت کا، کہ آپ لوگ مظلومین کے لیے اپنی آواز اٹھائیں، محصورین کے لیے اپنی آواز اٹھائیں، شیعہ سنی دونوں مسلمانوں کے لیے آپ آواز اٹھائیں، یہاں امن کی خاطر آپ آواز اٹھائیں، بچوں کی خاطر اپنی آواز اٹھائیں، تعلیمی نظام کو دوبارہ وجود میں لانے کے لیے آواز اٹھائیں، غرباء کی خاطر اپنی آواز اٹھائیں، دیہڑی دار طبقے کی خاطر اپنی آواز اٹھائیں۔ سیاسی دھڑوں سے ہم مایوس ہو چکے ہیں، اس لیے کہ فیڈرل حکومت صوبائی حکومت پر اور صوبائی حکومت وفاقی حکومت پر اپنا ملبہ ڈال رہی ہیں۔ اس وقت علماء سے ہمارا التماس ہے، چاہے وہ جماعت اسلامی سے اس کا تعلق ہے حافظ نعیم صاحب، چاہے جمعیت علماء سے مولانا فضل الرحمان صاحب، چاہے ہمارے تحریک بیداری کے مسئول استاد محترم علامہ سید جواد نقوی صاحب زیدہ عزہ، قائد ملت جعفریہ علامہ ساجد نقوی زیدہ عزہ، قائد وحدت علامہ راجہ ناصر صاحب، شہنشاہی خطابت مولانا شہنشاہ حسین نقوی صاحب سے، اور تمام ذمہ دار طبقوں سے، مفتی حنیف قریشی سے صاحب سے، مفتی طارق مسعود صاحب سے، مفتی منیب الرحمان صاحب سے، غزہ کے لیے آواز اٹھانا مستحسن ہے اور ہونا چاہیے اور ضروری بھی ہے، لیکن اس وقت تمہارے پڑوس میں رہنے والا پارا چنار اپر کرم بلکہ پورا یہ ڈسٹرکٹ حسر، مشکلات، مظلومیت، تنگ دستی، تکالیف، رنج و علم، بلکہ انسانی علم کے انتہا تک پہنچنے والی یہ علاقہ آپ لوگوں کی طرف دیکھ رہی ہیں۔ اس وقت آپ لوگوں کا فریضہ ہے، شرعی فریضہ بھی ہے، کہ امن کی خاطر
محبت کی خاطر، اخوت کی خاطر، یہاں مظلوموں کی خاطر، یہاں بچوں کی خاطر آپ لوگ اب آواز بھی اٹھائے، آواز کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو مل کر ہماری طرف آنا چاہیے کہ آخر کیا وجہ ہمارے راستے 7 مہینوں سے نہیں کھول رہے ہیں، باوجود اس کے کہ شیعہ سنی دونوں کا امن معاہدہ بھی ہو گیا، باوجود اس بات کے کہ اہل سنت کی طرف سے شیعوں کو پیغام مل رہا ہے اور شیعوں سے سنیوں کو پیغام مل رہا ہے کہ لا دین لمن لا عہد لہ، وہ شخص دین نہیں رکھتا ہے جو اپنے معاہدے پر برقرار نہیں رہتا۔ دونوں فریقین امن کی بات کر رہے ہیں، معاہدے کی بات کر رہے ہیں، امن کی بات کر رہے ہیں۔ اب یہ کون ہے جو ہمیں آپس میں ایک ہونے کے لحاظ سے نہیں دیکھ سکتے ہیں اور رستے کھول نہیں رہے ہیں؟ اس لیے ہم علماء کرام سے، سٹیک ہولڈر سے، خصوصاً مذہبی پیشواؤں سے التماس ہے کہ ہمیں آپ لوگوں کا بیک اس حوالے سے کہ شہداء کے لیے آپ پیکیج بھیج دیں، غریبوں کے لیے، مریضوں کے لیے، زخمیوں کے لیے نہیں، ہمیں امن کی ضرورت ہے۔ اس علاقے کے لیے امن انتہائی ضروری امر ہے۔ ہمارا جو میڈیسن فقدان ہے، ہماری غذائی قلت کا جو مسئلہ ہے، تعلیمی نظام جو برباد ہے، وہ سب امن کی وجہ سے ہے، وہ سب روڈ کی وجہ سے ہے۔ ہم علماء کرام سے چاہتے ہیں، ایک بار پھر ان سے التماس کرتے ہیں کہ آئے پاراشنار کے لیے آواز اٹھائیں، آئے مل کر آ جائے۔ ہم یہ علاقہ مہمان نواز علاقہ ہے، یہ علاقہ محبت سے بھرا ہوا علاقہ ہے۔ ہم شیعہ سنی دونوں علماء کو گلے سے لگاتے ہیں، آؤ ہماری طرف، ہماری خاطر مت، اس وجہ سے کہ ہم یا شیعہ یا سنی ہے، اس وجہ سے بھی ہم نہیں کہ ہم پشتون ہے، کم از کم انسان ہونے کے ناطے سے آپ لوگوں کا فریضہ بنتا ہے۔ آپ لوگوں کو مولا امیر المومنین کا یہ فرمان پہنچنا چاہیے کہ کون للظالم خصماً، ظلم کے ساتھی بنو اور ظالم کے دشمن بنو۔ جو بھی ظالم ہے آپ لوگوں کو چاہیے کہ اس کے خلاف آواز اٹھائے۔ اب اس وقت مظلومیت کی عکاسی کر رہی ہے ہمارا یہ منطقہ، یہ علاقہ، یہ محصور علاقہ، اور ساتھ ساتھ نبی کریم کا جو فرمان ہے وہ اس وقت پورے پاکستان اور بالخصوص علماء کرام پر لاگو ہے کہ آپ لوگ مسئول ہیں۔ آپ لوگوں سے، اس علاقے کے جو محصورین ہے، اس حوالے سے آپ لوگوں سے بروز قیامت پوچھا جائے گا۔ آپ لوگوں سے ہمارے نماز کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ پاراشنار والے، کرم والے نماز پڑھ رہے تھے کہ نہیں۔ یہ ہمارا پرسنل معاملہ اللہ کے ساتھ، ہاں یہ بھی ہونا چاہیے، اس حوالے سے بھی تبلیغ ہونا چاہیے علماء کرام کا، روزے کے حوالے سے، نماز تہجد کے حوالے سے، صدقات کے حوالے سے، نذرات کے حوالے سے، جو پرسنل لائف ہے میرا اللہ کے ساتھ، اس کے حوالے سے آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ اس وقت جو اجتماعی مسئلہ ہے ہمارا، جو انسانی علم ہے، اس کے حوالے سے علماء کرام سے ضرور پوچھا جائے گا۔ صرف آپ کے تجزیوں سے، صرف آپ کے بیانات سے آپ کا شرعی وظیفہ مکمل نہیں ہوتا ہے، مگر یہ کہ آپ لوگ مل کر ہماری طرف قدم اٹھائے، مل کر ہماری طرف آ جائے۔ ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، ہم آپ کو پیار سے گلے لگائیں گے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے یہ پیار آپ کو دیا ہے، یہ محبت اے علماء کرام ہم نے آپ کو دیا ہے، جماعت اسلامی سے، جمعیت علماء سے، اور ساتھ ساتھ ہمارے شیعہ علماء سے بھی ہمارا التماس ہے کہ بس کرے خدا را، اکٹھے ہو جائے اس علاقے کے لیے۔ 7 مہینوں سے محصور ہے، اپنی آواز اٹھائے، آ جائے ہمارے ساتھ ملے، ہم آپ کو ویلکم کریں گے۔ ہم سنی علماء کو بھی ویلکم کریں گے، ہم شیعہ علماء کو تو ویسے بھی اپنے گلے سے لگائیں گے، لیکن یہ کہ ہماری طرف آپ آ جائے، اس محصورین کے لیے، ان مظلومین کے لیے کم از کم وہ شرعی وظیفہ ہے آپ لوگوں کا۔ کلکم مسئول، خصوصاً آپ علماء کرام مسئول ہے، آپ سے ضرور پوچھا جائے گا۔ آپ صرف اس بات پہ انحصار نہ کر لے اور اس بات پر اپنا شانہ خالی نہ کرے کہ ہم نے بیان دیا ہے، ہم نے بیان جارے کہ یہ اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ یہ 7 مہینوں سے یہ لوگ محصور ہے، اس کے حوالے سے ضرور آپ لوگوں سے پوچھا جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔